السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ جوبلی ہلز انتخاب میں شاندار جیت کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی بھی تعریف کی اور مجلس کے سربراہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ مجلس کی بھرپور تائید کے باعث ہی کانگریس جوبلی ہلز جیت پائی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ جوبلی ہلز کے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ، آپ کے اعتماد نے مجھے شاندار فتح دلائی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ایمان کا احترام کروں گا اور جامع ترقی کے لیے کام کروں گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نتائج ان کی حکومت کی بہترین کارکردگی کا عوام کی طرف سے اعتراف ہے۔ وہیں نوین یادو نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ مقامی مسائل اٹھاؤں گا اور اپنے علاقے کی ترقی کو یقینی بناؤں گا۔ مجھ پر ذاتی طور پر حملہ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے کیونکہ جوبلی ہلز نے بیلٹ باکس پر سخت جواب دیا ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے جوبلی ہلز میں کانگریس کی جیت کو اقتدار کی طاقت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان نتیجوں سے مایوس نہیں ہیں۔ انہوں نے بی آر ایس کے کارکنوں کو بھی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی آر ایس مجالس مقامی اور بلدی انتخابات میں پوری طاقت کے ساتھ اپنا مظاہرہ کرے گی۔ انہوں نے ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں کانگریس حکومت نے ان 2 سالوں میں اپنے آپ کو ایک انتہائی ناکارہ حکومت ثابت کیا ہے اور یہ عوام بخوبی جانتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجالس مقامی اور بلدی انتخابات میں عوام یقیناً کانگریس کو اس کی خراب کارکردگی کے لیے سبق سکھائیں گی۔ جوبلی ہلز میں انتخاب کے نتائج سامنے آتے ہی تلنگانہ جاگروتی کی صدر کے کویتا کے ایک متنازعہ ٹویٹ نے ریاستی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے صرف 2 الفاظ میں لکھا، کرما ہٹس بیک، عمل کا بدلہ واپس ملتا ہے۔ اس کا مطلب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ مختصر مگر معنی خیز ٹویٹ سیاسی حلقوں میں بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ اس ٹویٹ کے بعد سیاسی مبصرین کے درمیان سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کویتا نے یہ ٹویٹ کس کے لیے کیا؟ کیا یہ ٹویٹ بی آر ایس کی جوبلی ہلز میں بھاری شکست کو نشانہ بناتے ہوئے کیا گیا یا سابق پارٹی لیڈروں کے خلاف ایک اشارہ تھا؟ بہار اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے ایک طرفہ فتح حاصل کرتی دکھائی دی۔ رات 8 بجے تک حاصل رزلٹ پر نظر ڈالیں تو بی جے پی تقریباً 77 سیٹ جیت چکی ہے جبکہ 12 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے۔ وہیں نتیش کمار کی پارٹی جے ڈی یو 63 سیٹ جیت چکی ہے اور 22 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے۔ وہیں تیجسوی یادو کی پارٹی آر جے ڈی 19 سیٹیں جیت چکی ہے اور 6 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے اور کانگریس 3 سیٹیں جیت چکی ہے اور 3 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی بات کریں تو مجلس 5 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی میں ایک ہاسٹل میں تعینات چوکیدار نشے میں دھت طالب علموں کے لیے تیار کردہ چاول میں پاؤ رکھ کر سوتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ اسماعیل خان پیٹ علاقے میں ایک پولی ٹیکنک کالج میں پیش آیا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے میس پہنچنے والے طلبہ چوکیدار کو دیکھ کر حیران رہ گئے، جس کی شناخت شیکھر کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ چاولوں والے برتن کے اندر پاؤں رکھ کر سو رہا تھا۔ کالج انتظامیہ اور طالب علموں نے چوکیدار شیکھر کو جگانے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد چوکیدار کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ موقع پر موجود طالب علموں نے اس واقعے کی ویڈیو بناتے ہوئے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ضلع کے بیاس میں بات کی کاغذ نگر میں آج ایم ایل سی دونڈے وتھل نے اپنے ہمراہ سابق میونسپل چیئرمین شیخ دستگیر، سابق میونسپل کونسلر، کانگریس پارٹی قائدین و کارکنوں کے ساتھ مل کر ایم ایل سی دونڈے وتھل نے کاغذ نگر کے راجیو گاندھی چوراہے پر آتش بازی و مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے جوبلی ہلز حیدرآباد کے اسمبلی ضمنی انتخابات میں کانگریس پارٹی امیدوار نوین یادو کی شاندار کامیابی پر جشن مناتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ گدوال شہر سے موصول اطلاعات کے مطابق مدینہ مسجد مومن محلہ گدوال کی جانب سے قائم کردہ واٹر پلانٹ کی افتتاحی تقریب الحمدللہ آج برد جمعہ بعد نماز جمعہ ٹھیک 2 بجے پرسکون اور خوشگوار ماحول میں انجام پائی۔ تقریب میں خصوصی طور پر تشریف لانے والے جناب منیم حسین ہاشمی، ڈاکٹر عمر توفیق، محمد معاذ معزز مہمانان نے اس کار خیر کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ محلے اور شہر کے عوام کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ افتتاح کے دن منرل واٹر مفت فراہم کیا گیا جس سے اہل شہریان نے بڑی تعداد میں فائدہ اٹھایا۔ مسجد انتظامیہ نے بتایا ہے کہ آئندہ واٹر پلانٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی مسجد کے انتظامی و دینی کاموں میں صرف کی جائے گی۔ عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی پلانٹ سے پانی حاصل کر کے مسجد کی خدمات میں اپنا تعاون پیش کریں۔ شہریوں نے اس اقدام کو قابل تعریف اور سماجی بھلائی کا بہترین نمونہ قرار دیا۔
آج ضلع ہیڈ کوارٹر کے بالا بھون گدوال میں خواتین کی ترقی اور بچوں کے بہبود کے محکمے کے زیر اہتمام بچوں کے حقوق کا دن شاندار طریقے سے منایا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر ڈی سنندا نے یوم اطفال پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بچپن ہر بچے کا حق ہے اور انہیں آزاد ماحول میں پروان چڑھانا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بچے غذائیت سے بھرپور خوراک کھا کر صحت مند رہ سکتے ہیں اور کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے محفوظ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے چوکس رہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیاں اپنی دفاع کے لیے کراٹے جیسی تربیت سیکھنا ذاتی تحفظ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ ملک کا مستقبل بچے ہیں اور اچھی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ سطح پر پہنچے اور ملک کی ترقی میں شراکت دار بنے۔ بچکنڈا اقلیتی اقامتی اسکول میں انچہانی سابقہ وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم اطفال کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پرنسپل سوامی نے جواہر لال نہرو کی تصویر پر پھول مالا چڑھاتے ہوئے خراج پیش کیا۔ اس موقع پر پرنسپل پی سوامی نے کہا کہ جواہر لال نہرو کو چھوٹے بچوں سے لگاؤ اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی تھی اور انہوں نے جواہر لال نہرو کی خدمات کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ یوم اطفال کے موقع پر طلباء نے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر اسکول کے اساتذہ و طلباء موجود تھے۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر آج صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے نظام آباد میں نہرو کو خراج عقیدت پیش کیا اور نہرو پارک پر موجودہ مجسموں کو پھول مالا چڑھا کر خراج پیش کیا۔ اس موقع پر ریاستی مشیر پی سدرشن ریڈی، سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے بھی خراج پیش کیا۔ ضلع کاماریڈی منڈل پیٹلم کے تریشول ہاسپٹل میں لائنز کلب پیٹلم کے زیر اہتمام ذیابیطس کے یوم عالمی دن کے موقع پر 60 افراد بشمول خواتین کی بالکل مفت میں معائنہ کیا گیا اور 20 مریضوں کو 1 ماہ کی ادویات بھی دی گئی۔ اس موقع پر لائنز کلب صدر نارائن سر، سیکریٹری اکھل سائی بابو، خزانچی ماروتی ریڈی، ریجن کوآرڈینیٹر وینو گوپال، ضلع چیئرمین کشن، ہاسپٹل کے ڈائریکٹر مارگلا دیانند کے علاوہ ہاسپٹل کا عملہ بھی موجود تھا۔ سرکاری پولی ٹیکنک کالج نظام آباد میں نئے ہاسٹل بلاکس کا آج شاندار افتتاح عمل میں آیا۔ ریاستی حکومت کے مشیر برائے ترقی و فلاح پی سدرشن ریڈی اور اقلیتی SC/ST بہبود کے مشیر محمد علی شبیر نے MLC و PCC صدر مہیش کمار گوڑ، اراکین اسمبلی ڈاکٹر بھوپت ریڈی، دھنپال سوریا نارائن اور کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی کے ساتھ مل کر عمارتوں کا افتتاح کیا۔ نئے ہاسٹل عمارت سے سابق طالب علم پرتاپ ریڈی کے 1 کروڑ 6 لاکھ اور BHL کے 2 کروڑ 86 لاکھ روپے کے تعاون سے تعمیر کی گئی ہے، جن میں لڑکے لڑکیوں اور SC/ST طلباء کے لیے علیحدہ رہائشی سہولتیں فراہم کی گئی ہے۔ ضلع منچریال کے چنو ٹاؤن کے خانگی اسکول رائزنگ سن میں اسکول کریسپونڈنٹ محمد خواجہ قمر الدین کی زیر صدارت میں یوم اطفال منایا گیا۔ جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر طلباء و طالبات کے لیے مقابلے جات منعقد کیے گئے، جس میں حصہ لینے والے کامیاب طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے محمد عبدالحمید RK مورتی نے شرکت کی۔ ضلع کے بیاس آباد کے سرپور ٹاؤن میں آج سابقہ منڈل پریشد نائب صدر محمد سہیل احمد نے اپنے ہمراہ مقامی کانگریس پارٹی قائدین و کارکنوں کے ساتھ مل کر سرپور ٹاؤن بس اسٹینڈ چوراہے پر سابقہ منڈل پریشد نے صدر محمد سہیل احمد نے جبلی ہلز حیدرآباد میں ضمنی انتخابات میں پارٹی امیدوار نوین یادو کی شاندار کامیابی پر مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے آتش بازی کے علاوہ کانگریس پارٹی امیدوار کی کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی اور جشن منایا۔ سید جلیل اظہر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے صحافت کے زمرے میں محبوب حسین جگر ایوارڈ حاصل ہونے پر مقامی دفتر سیاست میں صدرنشین زرعی کمیٹی نرمل بھیم ریڈی، صدرنشین زرعی کمیٹی سارنگپور عبدالہادی، سینئر کانگریس قائد سید کلیم صبا، مظہر خان، محمد عتیق احمد، سابق معاون رکن ضلع پریشد محمد عثمان خان نے سید جلیل اظہر کی شالپوشی و گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر محمد زاہد علی مالک آئیے فنکشن ہال، محمد ذیشان علی سینئر کانگریس قائد و دیگر موجود تھے۔ جبلی ہلز اسمبلی حلقے میں کانگریس کی امیدوار نوین یادو کی بھاری اکثریت سے شاندار کامیابی پر جلگاؤں میں آج دوپہر بس اسٹینڈ چوراہے پر محمد جمال شریف ایڈوکیٹ، نائب صدر اقلیتی سیل کانگریس تلنگانہ اور آبزرور جبلی ہلز اسمبلی حلقے کانگریس پارٹی کی قیادت میں مسلمانوں اور دیگر طبقات نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آتش بازی کی۔ اس کے بعد عوام میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و نائب صدر اقلیتی سیل کانگریس تلنگانہ آبزرور جبلی ہلز حلقے نے کہا ہے کہ جبلی ہلز کی عوام انتخاب کے اعلان سے کانگریس پارٹی کے حق میں ووٹ دینے ذہن بنا چکی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ آج جو نتیجہ نکلا وہ کانگریس پارٹی کے حق میں رہا ہے اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت کانگریس کی تائید میں شروع سے ہی دیکھی گئی۔
ضلع کے اسفآباد کے کاغذ نگر ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں آج ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش IPS نے اپنے ہمراہ DSP محمد وحید الدین، ٹاؤن سرکل انسپکٹر پریم کمار، ڈسٹرکٹ کرائم کوآرڈینیشن سرکل انسپکٹر رویندر اور سب انسپکٹر تیجسوینی، ٹاسک فورس سرکل انسپکٹر رانا پرتاپ کے ساتھ مل کر ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش IPS نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن کے ذریعے عوام کو اکاؤنٹ، آدھار کارڈ اور پین کارڈ کے ذریعے دھوکہ دیتے ہوئے رقم کی غبن کرنے والے 3 نوجوانوں کے خلاف پولیس نے کارروائی انجام دی۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اپریل اور مئی کے مہینے میں درج کی گئی FIR کے تحت پولیس خصوصی ٹیموں کو تشکیل دیتے ہوئے سرکل انسپکٹر پریم کمار، سب انسپکٹر یادگیری اور سب انسپکٹر پرشانت کی زیر نگرانی میں گجرات ریاست کے احمد آباد شہر میں تلاشی کے بعد سائبر کرائم کے ذریعے لوگوں کی رقم غبن کرنے والے 3 ملزمین بھاویش، راتھوڑ، راہل اور ساہو پردیپ کو پولیس حراست میں لے کر کاغذ نگر پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ انچارج کلکٹر سلسلہ گریما اگروال نے کہا ہے کہ حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں اور بچے آنگن واڑی مراکز کی سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے گمبھیراؤ پیٹ میں 14 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ نئے آنگن واڑی مرکز کا افتتاح کیا اور بچوں میں یونیفارم، غذائیہ بخش خوراک تقسیم کیے۔ کلکٹر نے کہا کہ آنگن واڑی مراکز میں انڈے، بال امرت، چاول اور دیگر غذائیں فراہم کی جاتی ہیں، اس لیے ہر بچہ باقاعدگی سے مرکز پہنچے، صفائی، ہاتھ دھونے اور مناسب خوراک کی عادت بنائیں۔ غذائیت کی کمی والے بچوں کو 3 ماہ تک خصوصی خوراک دینے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ جبلی ہلز انتخابات میں کانگریس پارٹی کے امیدوار نوین یادو کی بھاری اکثریت سے جیت کے موقع پر منڈل کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام کتراپور منڈل سینٹر میں جیت کا جشن منایا گیا۔ اس جشن میں ڈائریکٹرز اکولا شنکر، جاواجی چودھری، یوتھ کانگریس کے صدر امباٹی رادھا کرشنا لنگا راؤ اور بہت سے کانگریس قائدین اور کارکنوں نے پروگرام میں حصہ لیا۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ سابق ریاستی مائنورٹی سیل نائب صدر فتح الدین نے جبلی ہلز میں کانگریس پارٹی کی شاندار کامیابی کو جمہوریت کی کامیابی بتایا اور عوام کا کانگریس پر ترقیاتی کاموں کو لے کر بڑھتا اعتماد کہا اور نوین یادو کو مبارکباد دی۔ جبلی ہلز میں انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو کی بھاری اکثریت سے تاریخی کامیابی کے بعد سلسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ میں کانگریس کارکنوں نے جوش و خروش کے ساتھ جشن منایا۔ جیت کی خبر ملتے ہی مقامی کانگریس قائدین اور کارکنان سڑک پر اتر آئے، آتش بازی کی گئی، ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائی گئی اور نعرے بلند کیے گئے۔ LRD اقلیتی اقامتی اسکول میں آج پنڈت جواہر لال نہرو کے جنم دن کے موقع پر یوم اطفال مناتے ہوئے پرنسپل محمد رفعت نے ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے خراج پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر بالراج، پروین کمار، خواجہ، گنگادھر، شیکھر، ناگراج، سنتوش، انورادھا، سری دیوی، جیوتی، رضوانہ، سید عبدالنبی اور دیگر موجود تھے۔ آج نومبر 14 کو جہانی سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر پرنسپل میر جاوید علی کی زیر نگرانی میں بودھن کے کریسنٹ ہائی اسکول انگلش میڈیم میں یوم اطفال اور پکوان مقابلوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر 9ویں 10ویں جماعتوں میں زیر تعلیم طلباء نے جہانی جواہر لال نہرو کی چھوٹے بچوں سے لگا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے پنڈت نہرو کی دلچسپی کا تذکرہ کیا۔ کریسنٹ ہائی اسکول بودھن میں منعقدہ آج کے اس خصوصی چلڈرن ڈے تقاریب کے دوران پکوان مقابلوں میں حصہ لینے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس تقریب میں شریک بچوں اور مہمانوں نے خور نوش کی اشیاء خریدی۔ LRD کے منڈل تاڑوائی میں سنگوجی واڑی اسکول پر چلڈرنز ڈے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ماضی کے طالب علم بلونت راؤ جونیئر لیکچرر نے اسکول طلباء میں ڈکشنری، نوٹ بکس، پین تقسیم کیے، جس پر بلونت راؤ صدر معلمہ کلیانی کو شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر آدرش کمیٹی چیئرمین یشودا، اساتذہ میں انجنیلو پرساد، جمیل احمد، راما کماری موجود تھے اور یہ طلباء نے بلونت راؤ لیکچرر کی ستائش کی۔ PCC چیف مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ جبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو کی بھاری اکثریت سے جیت عوام کی ترقی و فلاح پر بھروسے کا نتیجہ ہے۔ نظام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ والو بھٹی وکرمار کی رہنمائی میں وزراء، اراکین اسمبلی اور پارٹی کارکنوں نے متحد ہو کر انتخابی مہم چلائی، جس کا نتیجہ شاندار کامیابی کی صورت میں سامنے آیا۔ LRD کانگریس قائدین سائی بابو، ودیا ساگر، وینکٹیشم اور دیگر نے آج جبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں کانگریس پارٹی امیدوار نوین یادو کی شاندار کامیابی پر آتش بازی کرتے ہوئے جشن منایا اور اسے عوام کی جیت قرار دیا۔ LRD ماڈل اسکول میں آج پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم اطفال منایا گیا، جس میں طالبات نے اساتذہ کا رول نبھاتے ہوئے تدریسی خدمات انجام دی۔ اس موقع پر پرنسپل گاندھی، اساتذہ میں جہانگیر، پریادرشنی، راج شیکھر، لکشمی سنگھ و دیگر موجود تھے۔
ڈسٹرکٹ پولیس PROG راملو کو DGP شیوندر ریڈی کی جانب سے توصیفی سند عطا کیے جانے پر SP کاماریڈی M راجیش چندر نے مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد میں منعقدہ 3 روزہ PRO تربیتی کیمپ کے اختتام پر راملو نے نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے اعزازی سند حاصل کی۔ ضلع پولیس دفتر میں SP نے کہا کہ PROز عوام اور پولیس کے درمیان مؤثر رابطے کا اہم ذریعہ ہے، جبکہ بروقت اور درست معلومات کی فراہمی سے محکمہ پولیس کا وقار بڑھتا ہے۔ ورنگل میں 15 نومبر سال 2025 کو ریاستی اردو کانفرنس شاندار انداز میں منعقد ہو رہی ہے، جس کا اہتمام اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن ورنگل شاخ کر رہی ہے۔ یہ پروگرام صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کرسٹل گارڈن LB نگر میں ہوگا، جس میں اردو کے فروغ، بقا اور درپیش چیلنجز پر اہم علمی و ادبی نشستیں منعقد کی جائیں گی۔ کانفرنس میں تلنگانہ کابینٹ وزیر کنڈا سریکھا، محمد اظہرالدین، حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام عبدالبیابانی اور خسرو پاشا کے علاوہ مختلف کارپوریشنوں کے چیئرمین و معزز مہمان شرکت کریں گے۔ مشاعرے کے خطابات اور تہنیتی پروگرام اس کانفرنس کا اہم حصہ ہوں گے۔ ذمہ داران خواجہ معین الدین، سید خواجہ فرید الدین، خواجہ ظہیر الدین نے تمام محبان اردو سے بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ ضلع کے اسلام آباد کے کاغذ نگر میں حکومت کی جانب سے تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈ روم کا آج ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے اپنے ہمراہ سب کلکٹر شادہ شکلا IAS، انجینئرنگ عہدیداروں، برقی عہدیداروں اور میونسپل عہدیداروں کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے ڈبل بیڈ روم کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ آئندہ نسل کے لیے پیغام فلم کلیوی ونم فطرت اور ماحول کی حفاظت پر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ریاستی حکومت 50% سبسڈی مختص کرنے سابق وزیر TJ ریڈی جگتیال کا مطالبہ۔ کلیوی ونم فلم ساز کا ڈائریکٹر راج نریندر نے فطرت، ماحولیات اور ہریالی پر شوٹنگ کی۔ نریندر جمعرات کو اندرا بھون میں سابق وزیر TJ ریڈی سے خیرسگالی ملاقات کی اور بتایا کہ ان کے ڈائریکشن میں بننے والی فلم کلیوی ونم آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثالی ثابت ہوگی۔ جبلی ہلز سے ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو کی بھاری اکثریت سے کامیابی پر کاماریڈی میں کانگریس ضلع دفتر میں زبردست جشن منایا گیا۔ کانگریس کارکنوں کی بڑی تعداد نے دفتر پہنچ کر آتش بازی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم کی۔ جگتیال ضلع ہیڈ کوارٹر میں سابق وزیر جیون ریڈی کی قیادت میں جبلی ہلز کی کامیابی پر جشن۔ سابق وزیر جیون ریڈی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کے قائدین نے حیدرآباد جبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس پارٹی امیدوار نوین یادو کی زبردست کامیابی کا جشن منایا۔ جبلی ہلز ضمنی حلقے میں کانگریس امیدوار نوین یادو نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ریاستی کانگریس پارٹی کے نائب صدر اقلیتی امور کے انچارج جبلی ہلز ضمنی حلقے کے مبصر محمد جمال شریف ایڈوکیٹ، مسلم بھائیوں اور دیگر ساتھیوں نے آج آتش بازی کرتے ہوئے جنگاؤں بس اسٹینڈ چوراہے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور عوام میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ کانگریس پارٹی جبلی ہلز امیدوار نوین یادو کی اکثریتی ووٹوں سے کامیابی پر مٹپلی قومی شاہراہ پر قدیم بس اسٹینڈ، شاستری چوراہے پر کانگریس پارٹی ورکرز بشمول ٹاؤن صدر جی لنگم، سینئر کانگریس قائد محمد شاکر حسین صدیقی، منڈل صدر انجی ریڈی، تاپی ریڈی، سابق کونسلر راجیا، ایڈوکیٹ کومی ریڈی، لنگا ریڈی، سابق سرپنچ پی نرساگوڑ، سیوادل ضلع صدر نئنی سریش و دیگر نے کانگریس پارٹی حلقے اسمبلی انچارج جواڑی نرسنگ راؤ کی ہدایت پر جشن میں حصہ لیتے ہوئے آتش بازی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ جبلی ہلز ضمنی انتخاب میں BJP اپنی ضمانت بھی نہ بچا سکی، جس پر مرکزی وزیر اور BJP لیڈر کشن ریڈی نے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جبلی ہلز میں BJP نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی۔ کشن ریڈی کا کہنا تھا کہ مجلس کی حمایت اور پیسے کے استعمال کے باعث ہی کانگریس کامیاب ہوئی۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ پارٹی اس شکست کا تجزیہ کر رہی ہے۔ کشن ریڈی نے مزید کہا کہ جبلی ہلز میں BJP کی زمین مضبوط نہیں ہے، یہاں تک کہ علاقے میں پارٹی کے کارپوریٹر بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کے باوجود BJP نے اپنی پوری طاقت جھونک کر انتخابی مہم چلائی۔ ان کے مطابق جبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں MIM کی پشت پناہی اور پیسوں کی تقسیم کی وجہ سے ہی کانگریس کی جیت ممکن ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جبلی ہلز کے نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور عوام کے فیصلے کو سراخوں پر رکھا جائے گا۔ کشن ریڈی نے مزید کہا کہ BJP اب بلدی انتخابات پر مرکوز کر رہی ہے۔ بہار میں مجلس کی 2 شاندار فتح، سرور عالم کے بعد اختر الایمان بھی باری اکثریت سے کامیاب، دیگر 4 حلقوں میں سبقت برقرار۔ بہار اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے مسلسل دوسری بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آمور اسمبلی حلقے سے اختر الایمان نے 38,943 ووٹوں کی بھاری اکثریت کے ساتھ شاندار جیت درج کی ہے۔ یہ مجلس کی دوسری فتح ہے جس نے انتخابی ماحول میں پارٹی کی مضبوط موجودگی کو مزید واضح کر دیا ہے۔
حیدرآباد کے جبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو نے شاندار اور تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے BRS امیدوار ایم سنیتا کو بھاری اکثریت سے شکست دے دی۔ ووٹوں کی گنتی شروع ہوتے ہی پہلے راؤنڈ سے آخری راؤنڈ تک نوین یادو نے مسلسل اپنی برتری برقرار رکھی اور کسی بھی مرحلے پر مقابلہ کانٹے کا نہیں رہا۔ پہلے ہی راؤنڈ میں ہزاروں ووٹوں کا فرق سامنے آ گیا تھا جس نے انتخابی نتیجے کا رخ واضح کر دیا۔ اس کے بعد راؤنڈ در راؤنڈ کانگریس امیدوار کی سبقت میں اضافہ ہوتا گیا اور BRS امیدوار مکمل گنتی کے دوران فرق کم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ گنتی کے تمام 10 راؤنڈز میں نوین یادو ہی سب سے آگے رہے اور آخرکار 25,000 سے زیادہ ووٹوں کی فیصلہ کن اکثریت کے ساتھ جیت اپنے نام کر لی۔ اس کامیابی نے حلقے میں نہ صرف کانگریس کی پوزیشن کو مضبوط کیا بلکہ نوین یادو کی سیاسی ساکھ کو بھی نئی بلندی دی۔ وہ اس سے قبل اسی حلقے سے 2 مرتبہ شکست کھا چکے تھے لیکن اس بار انہوں نے زبردست کم بیک کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ عوام کا اعتماد ان کے ساتھ ہے۔ ووٹرز کے فیصلے نے جبلی ہلز میں تبدیلی کی لہر واضح کر دی اور کانگریس کا پرچم اس حلقے میں ایک بڑی اکثریت کے ساتھ لہرا دیا۔ حیدرآباد کے جبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی گنتی سے کچھ ہی گھنٹے قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ NCP یعنی کہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے امیدوار 40 سالہ محمد انور دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر گئے۔ بتایا گیا ہے کہ انور کا تعلق شہر کے راگڈا سے تھا۔ ان کی اچانک موت نے سیاسی حلقوں اور مقامی عوام میں صدمے کی لہر دوڑا دی۔ انتخابی نتائج کے اعلان سے پہلے امیدوار کی موت نے ماحول کو انتہائی غمگین اور سنسنی خیز بنا دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ گنتی کا عمل جمعے کی صبح 8 بجے سے شروع ہوا۔ انتخابی حکام نے صاف و شفاف اور پرامن گنتی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی اسٹیڈیم میں سخت سیکورٹی کے ساتھ گنتی کا عمل انجام دیا جا رہا ہے جہاں پولیس نے بھاری بندوبست کر رکھا ہے۔ محمد انور کی اچانک موت نے ضمنی انتخاب کے ماحول کو سوگوار بنا دیا جبکہ نتائج کے لیے بے چینی کے ساتھ افسوس کی فضا بھی چھائے گئی۔ نومبر 24 تک بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کا کریں اعلان، تلنگانہ ہائی کورٹ کا حکومت پر زور۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جمعہ 14 نومبر کو ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ وہ 24 نومبر تک بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے۔ ہائی کورٹ نے زور دیا ہے کہ پنچایتی انتخابات ان کی میعاد ختم ہونے کے 6 ماہ کے اندر کرائے جائیں۔ عدالت نے سماعت کے دوران کہا کہ ہم نے صرف BC ریزرویشن کے بارے میں اعتراضات اٹھائے ہیں اور انتخابات کرانے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھائے۔ جمعے کو ریاستی الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ وہ متنازعہ BC ریزرویشن والے دیہاتوں کو چھوڑ کر انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جزوی رویے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات مرحلے وار کرانا قابل عمل نہیں ہے۔ اس نے 24 نومبر تک انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرنے کا اعادہ کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 21 نومبر کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ وہ راشٹرپتی نیلائم میں بھارتیہ کلا مہوتسو میں شرکت کریں گی۔ خصوصی فدائیہ طیارے سے بیگم پیٹ آمد کے بعد صدر جمہوریہ راج بھون روانہ ہوں گی۔ صدر جمہوریہ راج بھون میں شب بسری کے بعد آندھرا پردیش پٹاپرتی روانہ ہوں گی جہاں 22 نومبر کو سری ستیہ سائی بابا کے آشرم میں پروگرام میں شرکت کریں گی۔ اسی دوران نائب صدر جمہوریہ P رادھا کرشنن 16 نومبر کو راموجی فلم سٹی میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ 16 نومبر کی دوپہر بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد نائب صدر جمہوریہ راج بھون میں گورنر جشنو دیو ورما کے اسرانے میں شرکت کریں گے۔ وہ اسی رات میں نئی دہلی واپس ہو جائیں گے۔ چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے صدر جمہوریہ و نائب صدر جمہوریہ کے دورے کے انتظامات کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور نقائص سے پاک انتظامات کی ہدایت دی۔ تلنگانہ موسم سرما کی سردی کی لپیٹ میں رہا کیونکہ جمعرات کو کئی اضلاع میں درجہ حرارت گر گیا۔ عادل آباد میں کم از کم 10.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ریاست موسم کی ابتدائی اور شدید ترین سردی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز نے اطلاع دی ہے کہ کئی علاقوں میں رات کا درجہ حرارت معمول سے 3 تا 4 ڈگری کم ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اگلے 3 دنوں کے دوران ریاست بھر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ شمال اور شمال مشرق سے ہوائیں چل رہی ہیں اور حالات سرد ہیں۔ حیدرآباد کے شیلنگم پلی میں سنگل ہندسے کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد میں بھی رات بھر سخت سردی کا سامنا کرنا پڑا۔ شیلنگم پلی میں یونیورسٹی آف حیدرآباد کیمپس میں اس موسم میں شہر میں سب سے کم درجہ حرارت 8.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔